ایسا معاہدہ کروں گا جو امریکہ کے لیے اچھا ہوگا۔ ناقابل قبول معاہدے کی صورت میں ایران پر فوجی کارروائی کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ ایرانی بہت چالاک مذاکرات کار ہیں۔ امریکی صدر کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا، صورتحال کو پوری طرح دیکھ رہا ہوں، مذاکرات کرنا میرا کام ہے اور میں یہی کرتا ہوں۔ امریکہ ایران کو عسکری طور پر شکست دے چکا، اب بھی ہمارے پاس تمام کارڈز موجود ہیں۔ ہم نے عراق کو مکمل تباہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ ہمیں عراق جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ایران بھی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ایران کے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت تھی۔ ادھر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید کشیدگی اور تصادم سے بچنے کے لیے تمام فریقین کے درمیان مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹرمپ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں میں قطر کے کردار کو سراہا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے مجوزہ معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ممالک کو بھجوا دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کا دعویٰ، مسودے میں اپنا ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ ایران کو منجمد $12 ارب اثاثوں تک رسائی دینے کی تجویز بھی شامل۔ اپنا ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی سفارش۔ گارڈین کے مطابق چین چاہتا ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ سے کروائی جائے۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ابھی ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وانس کا دعویٰ، کہا، امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کی توسیع میں کافی پیش رفت ہوئی۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کب کریں گے، اس حوالے سے کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا۔ ہم چند نکات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ مزید پیش رفت کے بعد صدر ٹرمپ معاہدے کی توسیع کی پوزیشن میں ہوں گے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار، ایران کا امریکی جیٹ مار گرانے کا دعویٰ، وہ شہر میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کارروائی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کی گئی۔ امریکہ نے ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا، کہا، کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا، تمام فضائی حساسے محفوظ ہیں۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایران میں موجود اس کے قریب کسی امریکی فضائی نقصان کی اطلاع درست نہیں۔ ادھر ایران کے آبنائے ہرمز میں امریکی بحری جہازوں پر بیلسٹک میزائل حملے۔ روئٹرز کے مطابق حملے ایران کے جنوبی علاقوں سے کیے گئے، پہلے سے طے شدہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کارروائی تازہ کشیدگی کے دوران انجام دی گئی، تاہم حکام کی جانب سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ایران کی پالیسی مسلم اور ہمسائے ممالک کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان اور ملیشیا کے وزرائے اعظم سے ٹیلی فونک بات چیت۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں ایرانی صدر نے کہا کہ ان کے دونوں ممالک کے وزرائے اعظم سے بات چیت ہوئی، عید الاضحیٰ کی مبارکباد تھی۔ ایران کی سفارتکاری سے وابستگی پر زور دیا گیا۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مؤثر کوششوں اور ثالثی کے کردار کو سراہا۔ ملیشیا کا انسانی ہمدردی پر مبنی موقف اپنانے پر شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ اور سفارت خانے کے سینئر حکام نے استقبال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات متوقع۔ پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال سمیت اہم دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اعلی سطحی مذاکرات آج واشنگٹن میں ہوں گے۔ سرکاری مصروفیات مکمل ہونے کے بعد اسحاق ڈار کے آج ہی وطن واپسی کا امکان ہے۔ دورہ امریکہ کو سفارتی لحاظ سے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ 5 جون کو پیش کرے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس طلب کر لیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 جون بروز جمعہ شام 5 بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ وفاقی حکومت بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کرے گی۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے 4 جون کو جاری ہوگا۔ وفاقی بجٹ 2026-27 کا حجم 17.1 ٹریلین روپے، معاشی شرح نمو کا ہدف 4.1% تجویز ہے، جبکہ اوسط مہنگائی 8.4% رہنے کی
तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,727 अरब तजवीज़ है। आइंदा माली साल का टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपये। वफाकी PSDP का हजम 1.1 ट्रिलियन रुपये मुतवक्के। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने, दिफाई शोबों के लिए 2,665 अरब रखने की तजवीज़ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,768 अरब रुपये मुतवक्के है। आइंदा माली साल के लिए सिंध हुकूमत की बजट की तैयारियां सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतालिक 3 सिले बनाया जाएगा। तनख्वाहों में 10% पेंशन में 5 से 8% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से अहम मुलाकात। मुराद अली शाह का कहना था कि कराची की आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक मनसूबों के बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। K4 मनसूबा कराची के मुस्तकबिल के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सफाई ऑपरेशन का तीसरा रोज़ उत्तरा पंजाब टीम की जानिब से शहरों और देहात में रोड्स, गलियों और बाजारों की मुकम्मल सफाई और धुलाई, आलाइशें और बाकियात डंपिंग साइट्स पर तलब। मुख्तलिफ शहरों अटक, बहावल नगर, बहावलपुर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला समेत दीगर अजला में सफाई के खुसूसी इकदाम, बाजारों और महलों में अर्के गुलाब का छिड़काव। हुकाम के मुताबिक शिकायत के इजाले का अमल जारी है। शहरियों की जानिब से सफाई ऑपरेशन पर इत्मीनान और इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। राहत फ़तेह अली खान को विरासती जायदाद तनाज़ा केस में रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कोर्ट फीस जमा न करवाने पर राहत फ़तेह अली खान की अपील खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने राहत फ़तेह अली खान की अपील बहाल करते हुए 1 लाख जुर्माना जमा करवाने की हिदायत कर दी। अदालत ने राहत फ़तेह अली खान समेत तमाम फरीकैन को 2 जून को मुतल्लिका अदालत पेश होने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट को बगैर किसी अल्तवा के 2 माह में अपील पर मैरिट पर फैसला करने की हिदायत की गई है। मोदी सरकार की सरपरस्ती में हिंदुत्व इंतहा पसंदी बेलगाम। भारत में ईद उल अज़हा पर मुसलमानों को निशाना बनाने के वाक़यात में इजाफा। अल जज़ीरा के मुताबिक कई इलाकों में नमाज ईद के लिए अवामी मकामात देने से इनकार, इज्तिमात के खिलाफ धमकियाँ। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुंबई में कुर्बानी के बकरे देकर हिंदुत्व गुंडे मुश्तइल हो गए। मजहबी इश्तियाल अंगेजी के खंजीर लाकर हंगामा आराई की गई। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइस उमर फारूक का कहना है कि मुसलसल 8वें साल कश्मीरी मुसलमानों को तारीखी ईदगाह और जामे मस्जिद में नमाज ईद से महरूम रखा गया है।